الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ، ہم اس کی آیت نمبر 124 کی تلاوت ہم نے کی ہے. اس آیت میں کیا مضمون بیان ہوا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ذکر کریں، ہم اس کی تلاوت کا درست طریقہ، اس کی وضاحت کرتے ہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، وَإِذِ ابْتَلَى، اذا ذال ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قال انی جاعلک، جاعلو عین سے، جاعلو نہیں کہنا، انی جاعلک للناس اماما. قال نہیں کہنا. ومن ذریتی قال لا ینال عہدی نہیں کہنا، الظالمین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو خصوصاً اور بقیہ لوگوں کو عموماً یہ بتا رہے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کا شرف عطا فرمایا، اور کیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کی تربیت فرمایا کہ ہم نے جب ان کی آزمائش کی چند باتوں سے، تو اللہ کی طرف سے اپنے نبی، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ایک تربیت تھی. اللہ تعالیٰ نے آغاز زندگی سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرح طرح سے تربیت فرمائی. ابھی وہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد بت فروش تھے، تو اللہ نے انہیں رشد عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں نبوت اور اپنی خلت عطا فرمائی، خلیل بنایا انہیں. تو اب جن باتوں کو اللہ نے آزمانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، وہ اس لیے تاکہ اللہ کے خلیل کی عالم علوی، اوپر جو لوگ فرشتے رہتے ہیں، اور عالم سفلی نیچے اس دنیا میں، ان کے سامنے ابراہیم کا فضل اور کمال اور ان کی حسن استعداد، کیونکہ اللہ تیار کرتا ہے اپنے بندوں کو اور انبیاء کو، اور ان کی اہلیت ظاہر ہو جائے، اور اللہ یہ بتا دیں انسانوں کو کہ یہ لائق اور فائق ان انسانوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھا، اور اپنی خصوصی دوستی کا اعزاز انہیں عطا فرمایا. اور یہ بھی کہ اللہ کی سنت مستمرہ یہی ہے کہ وہ اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کرتا ہے، لوگوں کو ان کے علم اور ان کے مرتبہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل سے ان میں استعداد اور قابلیت پیدا فرماتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار، جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے جو سمجھا وہ کہا، سبھی کو علم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد کے اظہار کے لیے اور ان کی قابلیت کے ظاہر کرنے کے لیے
کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم کو سکھا دیا، پھر فرشتوں سے اعتراف کروا لیا ان کی فضیلت کا، اور فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو اس کو۔ تو اس کا اعتراف اللہ نے اس عالم کے لوگوں کو اعتراف کروایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا۔ وہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ مفسرین نے وہ کیا کچھ لکھا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے بتمام ان کو پورا اور مکمل فرما دیا، جس سے ان کی قوت علمیہ اور عملیہ اور روح اور فطرت کی صفائی سب لوگوں پہ ظاہر ہو گئی، خوب واضح ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، تم نے میرے کلمات کو پورا کیا تو میں تمہیں اس کے سلے میں تمام لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا۔ تمام لوگ تیری پیروی کریں گے اور تیری اتباع اور نسبت پہ فخر کریں گے، اور تیری اتباع حقانیت کی دلیل ہوگی، اور اے ابراہیم تیری مخالفت گمراہی کی علامت ہوگی۔ تیری ملت تمام عالم کے لیے بمنزلہ دستور اساسی کے ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، اور یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب ہر زمانے میں اور مسلمان سبھی ابراہیم کو اپنے امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی استعداد اور ان کی اس قابلیت کے اعتراف کرانے کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تم مجھے امام اور پیشوا بنا رہے ہو تو اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ہر زمانہ میں کوئی امام رہے، اور اس دھرتی کا کوئی وقت ایسا نہ اس پہ آئے کہ جو میرے سلسلہ امامت سے خالی ہو۔ غرض یہ تھی کہ تو نے مجھ کو تمام لوگوں کا امام بنایا، اور قیامت تک میری بقا تو ممکن نہیں مگر بقائے امامت کی صورت یہ ہے کہ یہ منصب عظیم قیامت تک میری نسل میں باقی رہے۔ اب اس کے جواب میں جو ابراہیم کی طلب تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو باقی رکھا، مگر یہ فرما دیا کھل کے لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ منصب امامت ظالموں اور فاسقوں کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ اس منصب امامت کے لیے عدالت اور تقوی شرط ہے، اور اس وقت کے یہود و نصارہ ظلم کی کئی انواع کے مرتکب تھے، شرک اور بچھڑے کی عبادت، تورات اور انجیل میں تحریف اور قتل انبیاء، یہ سب جرائم انہی کے تھے، تو ان میں منصب امامت کی اہلیت نہیں، اور ان کو باوجود ظالم ہونے کے وہ ابراہیم کو اپنا امام پھر بھی مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت تھی۔ پھر یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میرے عہد امامت کو ظالم نہیں پائیں گے، تو ظلم اس کے مقابلے میں عدل ہے، اور فسق کے مقابلے میں تقوی ہے، عصمت نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ امامت کے لیے عصمت کا ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ امامیہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے، یہ درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں لا بد للناس من امام برا او فاجرا، کہ لوگوں کا امام ہو چاہے وہ فاسق فاجر ہو یا نیک، تاکہ مومن اس کی امارت میں رہیں اور کافر اس کی اطاعت اور بات سنے اس کی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم کو آزمایا
تو ابراہیم نے بھی اللہ سے مانگا۔ اب اس امر میں کہ اللہ کے وہ کلمات کیا تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے: نمبر 1، اپنی قوم سے مفارقت کرنا اور براءت۔ اذ قال لقومہ انا براء منکم، تو اہل کفر سے براءت، بیزاری، علیحدگی کا اعلان، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کی خاطر لوگوں سے مجادلہ اور مناظرہ کرنا۔ تیسری بات یہ کہ آگ میں ڈالے جانے پہ صبر کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ وطن عزیز سے ہجرت کرنا اور تمام قبائل اور اقارب کو چھوڑ کر نکل جانا۔ پانچویں بات یہ کہ مہمان نوازی کرنا، اور چھٹی بات یہ کہ جب حکم ہو تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اسے ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا ہے حضرت ابن عباس۔ اور ابن عباس کی ایک روایت دوسری بھی ہے کہ وہ کلمات جن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا وہ 10 خصال فطرت ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، مونچھوں کا کتروانا۔ نمبر 2، کلی کرنا، مضمضہ جسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، سر میں مانگ نکالنا۔ اور 5 خصلتیں باقی بدن کے متعلق ہیں، اور وہ یہ ہیں: ناخن تراش کرنا۔ نمبر 2، بغل کے نیچے کے بال لینا۔ نمبر 3، زیر ناف بالوں کو بوڑھنا۔ نمبر 4، ختنہ کرنا۔ نمبر 5، بول و براز کی جگہ کو پانی سے دھونا۔ تو پہلی بات مونچھوں کا کتروانا، دوسری کلی کرنا، تیسری ناک میں پانی ڈالنا، چوتھی مسواک، اور پانچویں سر میں مانگ نکالنا، اور باقی ناخن کو ترشوانا، یعنی ناخن کاٹنا۔ نمبر 2، بغل کے بال لینا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا، ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ ایک روایت میں جمعے کا غسل اور بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ جو اللہ کے شعائر میں سے ہے ان کا طواف، یعنی ان میں سعی کرنا، اور جو جمرات ہیں مینا میں ان کی رمی کرنا، اور طواف افاضہ۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پہلی بات مونچھوں کا کتروانا، دوسری بات داڑھی کا بڑھانا، تیسری بات مسواک کرنا، چوتھی بات ناک میں پانی ڈالنا، پانچویں بات ناخنوں کا کتروانا، چھٹی بات براجم یعنی جوڑوں کا دھونا، اور ساتویں بات بغل کے بال لینا، اور آٹھویں زیر ناف بالوں کا حلق کرنا، اور آٹھویں بات ہے یہ نمی بات پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 9 باتیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات میں بھول گیا، شاید وہ مضمضہ ہو۔ اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے جسے کہ کلمات سے مراد 30 خصلتیں ہیں جو شرائع اسلام اور سہام اسلام کے نام سے معروف ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یوں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ کلمات سے وہ 30 خصلتیں مراد ہیں جو اسلام کے شرائع میں سے اور اسلام کے سہام میں سے 10 ان میں سے سورۃ برات میں ذکر ہوئیں: توبہ، عبادت، حمد و ثنا، سیاحت، رکوع، سجود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور ایمان۔ اور 10 ان میں سے
سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ برات میں التائبون العابدون الحامدون، یہ دیکھیں، السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ ہیں سورہ برات میں جو ذکر ہوئی۔ اور احزاب میں یہ ہوئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو یہ وہ خصائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کی، اور سورہ احزاب میں یہ ہے اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ و نیاز، روزہ رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور کثرت سے ذکر اللہ کرنا۔ اور جو 10 خصلتیں اہل ایمان کی سورہ مومنون اور سأل سائل، یہ 29ویں پارے کی صورت ہے۔ ایمان بیوم الجزا، پہلی بات خوف اور خشیت اللہ کی ذات اور اس کے عذاب سے۔ نمبر 3 نماز میں خشوع، دیکھو ہر خصلت ہمارے سے تعلق رکھتی ہے، یہ نہیں کہ ابراہیم کو اگر اللہ نے سکھائی تھی تو ہمارے لیے اس میں کوئی تعلیم نہیں، قصہ ہے یہ۔ تو قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں کہ ہم صرف قصے سنتے رہیں اور عبرت نہ پکڑیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ آداب و سنن نماز کی محافظت کرنا، اور 5ویں لغو بات سے اعراض اور اعتراض کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور چھٹی بات یہ کہ زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرنا، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ اور آگے فرمایا کہ غیر منکوحہ اور غیر مملوکہ سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، والحافظون لحدود اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر۔ اب آگے فرماتے ہیں ہمارے استاد، اور آیت قرآنیہ میں جو آیا لفظ کلمات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو کلمات کا لفظ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سبھی کو شامل ہے جو نیک خصائل پہلے ذکر ہوئیں۔ جائز ہے کہ سب مراد ہوں یا بعد، یہ ہمارے استاد لکھتے ہیں، لیکن ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی سے مختلف روایات کا آنا، اس سے عموم ہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔